देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सैलाब की आफत, इमदाद की जरूरत और नाजायज मुनाफाखोरी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने के लिए तो नफरत, तशद्दुद, अदम बर्दाश्त और सियासी तकसीम का सैलाब ही काफ़ी था कि बारिशों से बनने वाले सैलाब ने भी डेरा डाल दिया है। आसमान पर भी पानी है और ज़मीन पर भी पानी है। ये पानी ना दिन देख रहा है ना रात। हर किस्म के कायदे और कानून से आज़ाद बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ रहा है। सैलाब न किसी गरीब की झोंपड़ी सलामत छोड़ रहा है और ना ही किसी अमीर का महल। ना किसी किसान की फसल को माफ़ी है और ना ही किसी ताजिर की दुकान को छूट है। जिस तरफ बढ़ रहा है सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें भी तिनकों की तरह पानी के सामने बेबस दिखाई दे रही हैं। सैलाब मुतासरीन का दुख, दर्द और मसाइल सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिनको सोने के लिए ना बिस्तर मैसर है और ना ही खाने के लिए खाना, बच्चों के लिए दूध तक का बहरान है। ये दुख क्या कम है कि लोग मुसीबत में हैं, लेकिन इस मुसीबत में भी हमेशा की तरह कुछ लोग अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आ रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना आने पर मास्क और बुखार की दवाएं जखीरा करके 2 रुपए का मास्क 100 रुपए में बेचा था। अब वही लोग प्लास्टिक की शीट, टेंट और खैमे महंगे करके बैठ गए हैं। भाई ऐसी दौलत का क्या फायदा, क्या करेंगे जो नाजायज मुनाफे और किसी गरीब की मजबूरी से कमाई जाए। हम अगर हज और ज़कात और सदकात खैरात में सबसे आगे हैं ना, तो यहाँ पे नाजायज मुनाफा खोरों और दूसरों की मजबूरियों से फायदा उठाने वालों की भी कमी नहीं है। अब दूसरी तरफ हुकूमतें हैं जिनको पूरे 1 माह बाद अब होश आया है, जब पानी सर से गुजर चुका है। जब हर तरफ से लान तान शुरू हुई तो सब ऐसे बाहर निकल आए जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं। और अब क्या होगा? तो अब यह होगा कि गरीबों के साथ फोटो सेशन करवा के उनकी इज्जत नफ्स और गैरत का मजाक उड़ाएंगे। ये एक एक आटे का थैला देने की तस्वीर बना के हातम ताई की कब्र पे लात मारेंगे। ये जनाब, ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये इंसान हैं, आपके वोटर हैं, ये जज्बात भी रखते हैं, इनकी इज्जत नफ्स भी है। इनके साथ अभी भी वही सलूक करें जो इनसे वोट मांगते वक्त आप करते हैं। और ये भी एक कड़वी हकीकत है कि बस पानी नीचे होने की देर है। हमारे हुक्मरान सैलाब और मुतासरीन दोनों को भूल जाएंगे और बाहर की दुनिया और अवाम से जमा की गई इमदाद तकसीम करके क्रेडिट भी ले लेंगे। लेकिन मुस्तकबिल में सैलाब को रोकने के लिए इस बार भी कुछ नहीं करेंगे। ये ना कोई डैम बनाएंगे और ना ही पानी के लिए कोई रास्ता छोड़ेंगे। सिर्फ होगी ड्रामेबाजी और दिए जाएंगे भाषण। फिर आबी गुजरगाहों पर कब्जे होंगे, वहां बस्तियां बनेंगी और हम एक और सैलाब का इंतजार करेंगे। क्या हम कभी दायरों के सफर से निकल भी पाएंगे? आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं और ये मकबूल जान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और ये मकबूल जान साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, आपके इल्म में है कि इस वक्त 70% पाकिस्तान जो है वो सैलाब की जद में है और ये तारीख का बदतरीन सैलाब है। पहले से पता था, सभी को पता था कि बहुत ज्यादा बारिशें होने वाली हैं, लेकिन हमेशा की तरह हुकूमत की कोई तैयारी नहीं है। एक तो इस पे बात कीजिए, और दूसरी सर आप ब्यूरोक्रेसी को बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी इन हालात में क्या कर सकती है और उनकी तैयारी क्यों नहीं थी? कि वो जो कोहिस्तान का वाकया भी आपने सुना ही होगा ना, जहाँ पे वो 5 भाई 3-4 घंटे तक सैलाब में फंसे रहे, डूब गए, मदद नहीं पहुंची उन तक। देखिए, पाकिस्तान में जिस पर ज़लज़ला आया था तो उसके बाद हुआ ये था कि आलमी इमदाद जब शुरू हुई है तो हमारे यहाँ एक बड़ा ख़ास ट्रेंड है कि हम सारा कुछ मरकज़ में लेके जाते हैं। तो मुशर्रफ साहब ने एक बनाया था नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
पूरी दुनिया में जो रेस्क्यू होती है वो होती है शहर के लेवल के ऊपर, ज़िले के लेवल के ऊपर। 9/11 हुआ था तो न्यूयॉर्क से लोग निकले थे, वहीं से उन्होंने, वो जो फायर फाइटर थे उन्होंने 9/11 की बिल्डिंग को कंट्रोल करने गए थे। ये नहीं हुआ था कि पेंटागन से फोर्स आएगी और वो उसको आके ठीक करेगी। ये नहीं हुआ था कि वाशिंगटन से फोर्सेस मंगाई जाएंगी। वो सारे के सारे गोडाउन्स, वो सारी की सारी गाड़ियां, वो सारे के सारे हेलीकॉप्टर एक जनरल साहब के कब्जे में वहां दे दिए गए थे। और उन्होंने आगे फिर PDMA हम उसको चीखते थे कि आप ना करो। दुनिया, पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज बुरा था, कुछ था, उसने 100 साल पुराना एक निजाम कायम करके गया था कि फायर ब्रिगेड को ऑफिस होता था, वो म्युनिसिपल कमेटी के पास होता था। सूबे खुद भी कुछ कर सकते हैं। और ये साहब मैंने अर्ज किया ना कि कर तो सकते हैं, लेकिन आपने कुछ चीजें मरकज में डाल दी हुई है ना। ये वाहिद चीज थी कि जिसको आपने कंसंट्रेट किया, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल एड आती है, इसमें बाकी सारी चीजें आती हैं। सूबों का मैं आता हूँ, सूबों की तरफ भी आता हूँ। अच्छा, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो था उसको तो हमने सत्यानाश कर ही दिया हुआ है मुकम्मल तौर पर। एक जमाने के अंदर वो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता था, ज्यादा रिएक्ट करता होता था, उसके पास सब कुछ होता था, रिसोर्सेज सारा कुछ। पाकिस्तान के साथ इस सैलाब के बारे में आप अंदाजा करें कि गुज़श्ता तकरीबन 2-3 में, आप खुद सोचें कि 40-50 दिन पहले मैंने खुद एक अहले नज़र के बारे से कहा था कि एक सूरत हाल आ रही है, मैंने लिखा भी था उसके ऊपर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस सारे अरसे के अंदर, इस सारे ये जो होटल बना है, इनको नहीं पता था कि रिवर बेड है। ये जो घर बनते हैं इनको नहीं पता होता रिवर बेड है। ये जो सारा कुछ बन रहा होता है, ये सारे पटवारी, ये कानूको, ये तहसीलदार, ये पैसे लेके, ये उन लोगों से भत्ता लेके, ये उनकी चीजें एक्सटेंड करवाते रहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी अपना काम क्यों नहीं करती सर? ये ब्यूरोक्रेसी का काम है कि इन चीजों को देखे। और ये साहब, पाकिस्तान की 90% बुराइयों की वजह ब्यूरोक्रेसी है। सियासतदान को तो फाइल पढ़नी नहीं आती, 5-5, 7-7 साल लगते हैं जनरलों को समझ आती है काम कहीं जाके। ये रास्ता ये दिखाते हैं, बेईमानियां ये करते हैं, करप्शन ये बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, कर सकते हैं, खांचे ये करते हैं, सब कुछ। ये प्राइस कंट्रोल किसका काम है? डिप्टी कमिश्नर का काम है। कैसे हो सकता है, आप खुद सोचते, कैसे हो सकता है कि 50 रुपए का जो सखर में वो अपना प्लास्टिक है वो 1000 रुपए का शुरू हो जाए। लेकिन एक चीज और बता दें, देखिए पाकिस्तान में इससे पहले भी कुदरती आफात आई हैं। आपको याद है ना कि 2005 में जब ज़लज़ला आया था उसमें 85,000 अमवात हुई थी, हमारा नॉर्दर्न एरिया सारे तबाह हो गए थे। और ये साहब, फिर 2010 में बदतरीन सैलाब आया था, 2000 से ज्यादा जानें सर उसमें चली गई थी। लेकिन हम उस क्राइसिस से निकल आए थे ना। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं लग रहा कि बतौर एक कौम की हैसियत से भी हम तकसीम, बल्कि ज्यादा मजीद तकसीम हमारे अंदर नजर आ रही है। और वो जो एक यकजहती का इज्तिमाई एक जज्बा था, उस पर सियासी रंग गालिब आ रहा है। सियासी रंग से भी ज्यादा देखिए, 2005 में एक कौम उठी थी, मेरा ख्याल ऐसा लगता है जैसे हमें बड़े उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी कि वो कराची से लोग, कहां से लोग वहां पहुंच रहे थे, कोई बालाकोट जा रहा है, कोई रात कश्मीर जा रहा है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आपने देखा कि जो कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, जो कुछ चीजें इकट्ठी हुई, किसी ने कहा हम बालाकोट नया शहर बना देंगे, किसी ने कहा मुजफ्फराबाद नया शहर बना देंगे, और फिर उसके ऊपर सांप बन के बैठ गई ये ब्यूरोक्रेसी, सांप बन के बैठ गई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, और कुछ नहीं हुआ उन लाखों के अंदर, और लोग रोते रहते रह गए। उसके बाद 2010 के अंदर किसी न किसी हद तक थोड़ा सा जज्बा बाकी था। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कौम को कहें कि तुम कराची में इतना बड़ा लगाओ मेला और लोगों का सामान लेके आओ, पेशावर से लेके आओ, लाहौर से लेके आओ, और फिर उसके बाद तुम जो लोग बैठे हुए लूट मार करने वाले, तुम्हारी जो है लैंड क्रूजर लेक्सस खत्म ना हो। आपको पता है कि किस किस लेवल की याशियां हुई हैं सारे अरसे के अंदर इन सारे फंड के साथ। ठीक, अच्छा मौलाना ताहिर अशरफी साहब, आप भी सैलाब की तबाहकारियां देख रहे हैं ना सर इस वक्त में, और हम ये जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तहान है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये हमारे गुनाहों की सजा हो। लेकिन सर देखिए, कुदरती आफात पूरी दुनिया में आती हैं और उससे तबाही भी होती है ताहिर अशरफी साहब, लेकिन वहां पे हुकूमतें तैयार रहती हैं, वहां पे इदारे तैयार रहते हैं, वो फौरन हरकत में आते हैं। भाई हम इनको फॉलो नहीं कर सकते? हमारे यहाँ मुकम्मल जो निज़ाम है ना, जिसे कहते हैं आवे का आवा, वो बिगड़ा हुआ है। आप किसी भी मामले को देख लें, जब आप हालात और वाक़यात को देखते हैं, और अभी जो औरिया साहब बात कर रहे थे, तो मैं आपको सिर्फ छोटी सी एक बात बता देता हूँ जी। एक अरब सरबराह ने हमारे वज़ीर आज़म को कहा था चंद पिछले साल, या पिछले साल की बात है, कि तुम्हारा योर सेक्शन अफसर मोर पावरफुल फ्रॉम यू। और अभी एक मुल्क के सरबराह ने कहा कि 2019 में जो चीज़ें आपने हमें कही थी, आज आप 2022 में भी हमें वही कह रहे हैं
لیکن آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس نے ہمیں ہلنے نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جس کے پاس اللہ نے ہر طرح کے وسائل دیے ہوئے ہیں، ہر طرح سے پاکستان کو اللہ کریم نے نوازا ہوا ہے. آپ کے ہاں ٹورزم جو ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ ہے، کئی ملکوں سے زیادہ ہے. آپ کے ہاں زراعت کا میدان، لیکن آپ دیکھیں آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کی صورتحال کیا ہے. تو اوپر سے لے کر نیچے تک جو ایک جسے کہتے ہیں نا آوے کا آوا، وہ بگڑا ہوا ہے. اور کوئی جو آپ کے ہاں احتساب اور انصاف کا نظام ہے وہ کوئی نہیں ہے. آپ کے ہاں بڑے بڑے احتساب کے ادارے ہیں، لیکن ان کی صورتحال آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کس طرح دریا کے اوپر یہ ہوٹل بن گئے، اور کس نے ان کی اجازت دی، اور یہ پل اور یہ جو ڈیم بہتے چلے جا رہے ہیں. ڈیم جس نے پانی محفوظ کرنا تھا وہ ڈیم خود بہتا چلا جا رہا ہے. کیا کوئی پوچھے گا؟ کبھی کوئی احتساب ہوگا کبھی؟ اور پھر چھوڑ دیجئے وہ جو قوم کا پیسہ ان ڈیموں پہ یا ان پلوں پہ یا ان جگہوں پہ لگا ہے، ان روڈوں پہ لگا ہے، کوئی یہ جو انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں کوئی ان کا حساب دے گا؟ وہ ووٹ لینے والے کہاں ہیں؟ وہ سردار اور نواب اور وہ ڈیرے جو پاک فوج کو ہر صبح شام گالیاں دیتے تھے، آج وہ نکلتے نا اپنی قوم کے ساتھ. بلوچستان میں کہیں کوئی آپ کو نظر آیا ہے؟ اچھا طاہر شفیع صاحب، آپ کرونا کے زمانے میں بھی دیکھیں، آپ معاون خصوصی تھے نا، یاد ہے اس وقت NCOC بنایا گیا تھا اور وہاں پہ باقاعدہ ہر چیز کیلکولیشن کے ساتھ سر کی جا رہی تھی، اور تمام صوبائی حکومتوں نے مرکزی حکومت کا ساتھ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بڑی آفت سے محفوظ رکھا تھا، بڑی تباہی سے محفوظ رکھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی کوئی کلیکٹیو ایسی ایفرٹ ہو سکتی ہے سر، یا آثار کم نظر آ رہے ہیں؟ لگ نہیں رہا یہ سیاست چھوڑیں گے اپنی ہر طرف؟ ہونی چاہیے. شہباز شریف صاحب کو اور چودھری پرویز الہی صاحب کو، محمود خان کو، ہمارے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے اور گلگت بلتستان کے، ان سب کو بیٹھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں انیشیٹو لینا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب نے سپورٹ ہی نہیں کر رہا، ہماری کوئی مدد ہی نہیں کر رہا. محمود خان، میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں، میں تو ایک عام چھوٹا سا ایک پاکستانی ہوں. میں اگر محمود خان صاحب چاہتے ہیں اور وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے اور ان کو نہیں کرنی چاہیے تو ہم گزارش کریں گے. میں آپ کے پروگرام میں وزیر اعظم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خود فون کر لے محمود خان صاحب کو، محمود خان صاحب فون کر لے شہباز شریف صاحب کو. پرویز الہی صاحب جو ہے، ایک پرویز الہی صاحب کا یہ اس خاندان کا، چودھری خاندان کا سارے احترام کرتے ہیں، وہ آگے بڑھ جائیں اس صورتحال میں. بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں، کاش اتنا احساس ہوتا سب کو تو آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے، کافی بہتر حالات میں ہوتے ہیں. ہم نذیر لغاری صاحب، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ پورے ایک مہینے سے چیخ رہے ہیں کہ اتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں اور اس سے بہت زیادہ تباہی ہو سکتی ہے، لیکن میڈیا بھی خاموش تھا اور حکومت بھی خاموش تھی. چلیں دیر سے ہی صحیح اب کچھ ہوش آیا ہے، احساس ہوا ہے سر، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اگست سے پہلے تیاریاں کر لی جاتی تو اتنے لارج اسکیل کے اوپر ہم تباہی سے بچ سکتے تھے؟ جون کے آخر سے یہ آثار پیدا ہوئے تھے اور ہم تب سے کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا ایک اسپیل جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ کافی عرصے تک چلنے والا ہے. اس طرح کی پیشین گویاں ہو رہی تھیں اور سب اس کو دیکھ بھی رہے تھے. اور جون میں بارش ہوئی، جب وہ ہوئی عید الاضحیٰ ہوئی، اس وقت بارشیں ہو رہی تھیں. پھر محرم آیا تب بارشیں ہو رہی تھیں اور اب تک بارشیں ہو رہی ہیں اور پورے کا پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. پہلے تو ہمارا جو ہے وہ بلوچستان اور صوبہ سندھ اور سرائکی بیلٹ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں تھا. سرائکی بیلٹ کا جو دامان کا علاقہ ہے، ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان اور راجن پور کا علاقہ، یہ 350 کلومیٹر ایک لمبا علاقہ ہے جہاں کوہ سلیمان کے دامن میں، کوہ سلیمان سے دریائے سندھ کے درمیان کہیں کہیں یہ 80 کلومیٹر ہو جاتا ہے، کہیں 50 کلومیٹر ہو جاتا ہے، کہیں 100 کلومیٹر ہو جاتا ہے اور کہیں پر یہ 20-25 کلومیٹر ہوتا ہے. اس درمیان کے علاقے میں جو تباہی آئی ہے، چونکہ جو افغانستان سے بارشوں کا وہ تھا وہ بھی پاکستان میں آیا، جو پاکستان بلوچستان میں ہو رہی تھیں بارشیں وہ بھی اس طرف کو آئی ہیں، اور جو بارکھا میں، جو کولو میں اور جو موسیٰ خیل میں، جو یوب میں اور جو قلعہ سیف اللہ میں، جو چمن میں، جو پشین میں، ساری یہ بارشیں ہو رہی تھیں. اور کوئٹہ میں ان ساری بارشوں کا جو آؤٹ فال تھا وہ اس طرف بڑھ رہا تھا، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی طرف اور ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف. اور یہی ہوا کہ تباہی جو ہے ان علاقوں میں آ کر ہوئی ہے. لغاری صاحب ایک سیکنڈ ذرا یہ بتائیں گے یہ سندھ کا کتنے فیصد حصہ، شہباز شریف سر یہ سندھ کا کتنے فیصد حصہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہے؟ اور ذرا فصلوں کا بھی بتا دیں چونکہ اعداد
اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 90% کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے. کشمور کندکوٹ ڈسٹرکٹ ہے، اس میں پانی ہے. اس کے بعد آتا ہے جیکوباد، یہاں پانی ہے. جو شکارپور آتا ہے، شکارپور میں پانی ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھیں سکھر میں پانی ہے. اس کے آگے بڑھیں آپ لاڑکانہ میں پانی ہے. کشمور کندکوٹ میں پانی ہے. دادو میں پانی ہے. جامشورو میں پانی ہے. نیچے آ جائیں خیرپور میں پانی ہے. اور اس کے بعد آئیں نوشہرہ فروز میں پانی ہے. پورا سندھ، آلموسٹ پورا سندھ جو ہے وہ شدید بارشوں کے وہاں راستے ہی نہیں رہے ہیں. میرے اپنے خاندان کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک. ان کو نہ وہاں راجن پور سے اور ڈی جی خان سے میرے خاندان کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور یہاں سندھ میں خیرپور میں یہ کہہ رہے ہیں ایف سی بند ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے. پا رہے ہیں اور وہ وہاں صاحب اگر اللہ نہ کرے یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر کتنا مزید نقصان ہو سکتا ہے؟ جی یہ بند جو اگر یہ دفاعی بند جو دریائے سندھ کے دفاعی بند ٹوٹتے ہیں، پچھلے دفعہ 99 کلومیٹر 100 کلومیٹر تک آگے ڈیرہ الیار تک پانی چلا گیا تھا. پورے 100 کلومیٹر تک پانی ہر چیز کو رونتا ہوا وہ بڑھ گیا تھا اور بلوچستان پہنچ گیا تھا انڈس کا پانی. اس دفعہ بھی بہت بڑا فلو ہے. آپ دیکھیں کہ 3 دریائے نیلم اور دریائے سوات اور دریائے کابل، یہ تینوں اور فعال ہو چکے ہیں. وہاں پر اپنے شہروں کو، چارسدہ کو، سوابی کو اور نوشہرہ کو، پردان کو ڈبوتے ہوئے یہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو پانی ہے جو آپ بتا رہے ہیں آزاد کشمیر سے مظفرآباد سے جھیلوں میں کر رہے ہیں. وہاں جو متاثرین ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہوگی، وہ مطمئن ہیں جو سندھ حکومت وہاں پہ کارکردگی اپنی دکھا رہی ہے اس وقت میں؟ حکومتیں کچھ نہیں کر پا رہی ہیں. حکومتوں سے ہم توقع بھی نہیں کر پا رہے ہیں. جیسے ہمارے محترم جناب اولیاء قبول جان صاحب نے کہا کہ یہ ایک کلونیل سسٹم ہم نے بنایا تھا، جو اڈاپٹ کیا تھا، جنہوں نے ہم پر راج کرنا تھا. وہ جو ہمارے مائی باپ تھے انگریز، جنہوں نے آ کر ایک سسٹم ایوالو کیا تھا، وہی سسٹم ایسا ہی ایسا وہ کلونیل انٹرسٹ کو سب کرتا ہے. آج بھی ایک کالونی ہے. میں چلیں ذرا بریک لے لوں. مجھے صرف ایک چیز اور بتا دیں اولیاء صاحب، ہم بہت سنتے ہیں وہ آپ یہ پتہ نہیں ان خبروں میں صداقت ہے کہ نہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، وہ پیسوں کی بوریاں کھول دی گئی ہیں اور وہ سینٹ اجلاس میں منڈی لگ جاتی ہے خرید و فروخت کی. لیکن یہ سیلاب زدگان کے لیے تو سر مدد طلب کی جا رہی ہے، امداد کا ویٹ کیا جا رہا ہے. کتنی ان باتوں میں ویسے صداقت ہوتی ہے؟ اور دوسری بات، یہ جو سندھ کے وڈیرے ہیں جو الیکشنز لڑتے ہیں، جو ان لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، وہ سارے آپ کو میدان میں نظر آ رہے ہیں اس وقت مدد کے لیے؟ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہیں. ناصر شاہ اپنے حلقوں میں موجود ہے، خورشید شاہ اپنے حلقے میں موجود ہیں، مراد علی شاہ اپنے حلقے میں بھی باقی سندھ کے علاقوں میں جا رہے ہیں. نواب حسان اپنے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے، کر کچھ نہیں پا رہا ہے. اس کے پاس نہ خیمے ہیں نہ چیزیں ہیں. بیوروکریسی کے ہاتھ میں اساس چیز. بیوروکریسی کہتی ہے جناب ہمیں خیمے نہیں ملے. وہ بیوروکریسی کہتی ہے کہ ہم نے بھائی کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ ڈپٹی کمشنر کس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے خیمے چاہیے ہیں؟ ذرا میں بریک لے لوں. کہیں اس کے پاس خیموں کا اگر پتہ ہو تو وہاں جا کر حاصل کرے. خیموں پہ ہی بات کریں گے. موجود ہیں اور فنڈز لے کر وہ اپنا سب کچھ لے سکتے ہیں. وہ میں بریک لے لوں سر، ذرا بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز کی. اور یہ صاحب اب بحیثیت قوم ذرا اپنی اخلاقیات کی بھی ہم بات کر لیں تھوڑی سی سر، چونکہ وہ قوم ہے سر جو کہ قدرتی آفات میں اور وبا کے دنوں میں جو میڈیکل کی چیزیں ان کو مہنگی کر دیں یا دوائیں غائب کر دیں، اور جیسے ہی ان کو پتا چلے کہ وہاں پہ سیلاب زدگان کو اب خیموں کی ضرورت ہے تو جن کی قیمت 3000 تھی، راتوں رات وہ ٹینٹ وہ خیمے جو ہیں وہ 15 اور 20,000 کے کر دیے جائیں. تو سر ایسی قوم کے لیے ہمارے دین جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ ایسی تجارت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور بڑے صغیر پاک و ہند میں ہمیں یہ کیوں چیز نظر آتی ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ 3 علامتیں بتاتا ہے اپنی ناراضگی کی. اللہ فرماتا ہے کل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم پر اپنا عذاب نازل کروں تمہارے سروں کے اوپر سے. یہ بادل برستے ہیں، آپ نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے. ومن تحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے. آپ نے زلزلے کا بھی عذاب دیکھ لیا. اور یلبسکم شیعم ویذیق باسکم باسبات، اور میں تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی گردنیں کٹوا کے طاقت کا مزہ چکھاؤں. اب یہ تینوں علامتیں ہیں. اللہ کہتا ہے کہ علامتیں کس لیے ہیں؟ کہ تم میری طرف رجوع کرو، میری طرف لوٹو، اخلاقیات کو درست کرو. جھنجھوڑتا اس لیے ہے کہ تمہارے اخلاقیات درست ہو تاکہ تم قیامت کے عذاب سے بچو. خوف جو ہے نا وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان شاید دنیا کی پوری سفیر کے اندر واحد میں نے ملک دیکھا ہے
کہ جہاں لوگ اپنے تعصب کی بنیاد پر جھوٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کرپشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، بددیانتی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وعدہ خلافی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ ایک ایسی روش ہے کہ جو پورے پاکستان میں اوپر سے لے کے نیچے تک چلی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ اخلاقیات جو اچانک نہیں پیدا ہو جایا کرتی کہ آج سیلاب آئے گا کہ لوگ اخلاقیات کے اندر آ جائیں گے۔ جو اخلاقیات والے ہوتے ہیں وہ اخلاقیات میں رہتے ہیں، جو نہیں ہوتے وہ نہیں رہتے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں دو طرح کے طبقات ہیں، ایک ہے آپ کا مخیر حضرات اور دوسرے ہیں آپ کے سیاستدان۔ سیاستدانوں میں سے کوئی مخیر حضرات نہیں اور مخیر حضرات میں سے کوئی سیاستدان نہیں ہے، یہ بات طے۔ آپ جب آج آپ فنڈ ریزنگ میں چلے جائیں، جس بندے نے 50 کروڑ روپے کی سیٹ خریدی ہوگی نا، وہ 50 روپے نہیں دے گا، لیکن ایک دوسرا آدمی ہوگا کہ جس کے پاس 5,000 روپے بھی ہوگا تو اپنے 1,000 روپے آپ کو دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں 50 روپے وہ ایم این اے سندھ کے بانٹ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں تالیاں بجاؤ۔ پتہ نہیں لوگ 50 روپے کب تک چلائیں گے، بڑی رقم دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آج تک لوگوں نے کبھی ان کا گریبان نہیں تھاما کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو، اتنی بددیانتی، اتنا ظلم۔ ہم کسی ٹھیکیدار کا گریبان نہیں تھامتے۔ اب اگر آپ بات کرنے شروع ہو جائیں تو کہیں گے جی مسئلہ سرا جی کہ سیاسی مسئلہ بناتے ہیں، جی وہ ہے فلاں ہے۔ اصل مسئلہ بنائے طور پہ اخلاقیات صرف اس سے نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب ڈالتا ہوں تاکہ تم اخلاق کی طرف لوٹ آؤ۔ ہم الٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، طاہر اشرفی صاحب، یہ جو جن منافع خوروں کی اس وقت بات کی جا رہی ہے، ذرا آپ بھی بتائیے گا کہ ہمارے دین میں ان کے لیے کیا سزا ہے، ہماری حکومت اس وقت ان کے ساتھ کیا کر سکتی ہے، آپ ان کو کیسے شرم دلائیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کرونا کے دنوں میں بھی انہوں نے 100 روپے کا جو انجیکشن تھا نا وہ لاکھوں میں بیچا ہے، اور وہ بھی سفارشوں کے ساتھ۔ دیکھیں، ایک تو جو ذخیرہ اندوز ہے اور لوگوں کے اوپر قیمتیں زیادہ کرتا ہے اپنے منافع کے لیے، اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا مفہوم ایسا ہے کہ اس پہ لعنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ اگر آج یہ ان کی جگہ ہوتے جو اس وقت مشکل میں ہے تو کیا تب بھی یہ یہی بات کرتے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں، ضلعی حکومتوں، جو بھی نظام ہے وہ ان کی فیکٹریاں جو ہیں وہ ان پر قبضہ کرنا چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کے لیے اسپیشل کوٹے بنانی چاہیے۔ 10 جو ہے نا منافع خور اور ذخیرہ اندوز۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو وہی فصل چل رہی ہے نا جو فصل موجود ہے، پیاز کی، ٹماٹر کی۔ آپ دیکھ لیں کہ 100 روپیہ 150 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے ابھی سے، یعنی ابھی تو آپ کے پاس بھائی وہی فصل ہے جو آئی ہے، ابھی تو نئی فصل آئے گی، پھر اس پہ ابھی سے یہ مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ قحط پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان کے گھروں میں یہ مصیبتیں آئیں گی، یہ یاد رکھیں، بیماری کی صورت میں آ جائیں گی، کسی اور شکل میں آ جائیں گی، یہ سب نکل جائے گا۔ یہ مظلوموں کی آئے لے رہے ہیں، یہ جس طرح کا مال کما رہے ہیں، یہ سر یہ صرف ناجائز منافع خوری کہلائے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال ہے یہ اسی طرح سے ان پر حرام ہے جیسے کہ شراب اور جوا حرام ہے؟ اور اگر ان کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے، کوئی اپنی زندگی ہارتا ہے، تو پھر ان سے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شراب پینے والا یا جوا کھیلنے والا وہ اپنی ذات کا نقصان کر رہا ہے، یہ عامت الناس کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑے مجرم ہیں، ان کو تو چوکوں میں لٹکا کے ان کو جو ہے سزائیں دینی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے کیونکہ یہ بڑے مافیاز کے ساتھ مل کے سارا کچھ کرتے ہیں۔ کوئی ان کو اب سب کو پتا ہے کہ 4 یا 5 یا 10 ہزار کا جتنے کا بھی جو ہے وہ ترپال تھی یا خیمہ تھا وہ 3 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو مرنا نہیں ہے، ان کے گھر والے انہیں نہیں کہتے کہ ظالموں تم کیا کر رہے ہو، تم نے نہیں مرنا ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام میں ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت میں چاہوں گا کہ آپ کے ہاں سے کہ جو صاحب نصاب لوگ ہیں اور مخیر حضرات ہیں وہ اپنی جو زکوٰۃ ہے وہ قبل از وقت ادا کر دیں۔ ان کو اللہ کریم سے 2 اجر ملیں گے، ایک اللہ کے بندوں کی مدد کا اور ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ یہ وقت ہے اس وقت اپنے ہم کو، آپ ذرا سوچیں نا، اپنے آپ کو وہاں لا کے کھڑا کریں کہ اگر آپ وہاں پر ہوتے جو دینے والے تھے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کوئی آفت آتی تھی، کوئی معاملہ آتا تھا، ان کے فون آنے شروع ہو جاتے تھے کہ جی بتائیے ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ آج ان کے فون آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کچھ کیجئے، ہم گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، ہمارا سب کچھ چلا گیا ہے۔ تو خدا نخواستہ یاد رکھیے یہ جو آفت ہے
یا یہ عذاب ہے یا یہ آزمائش ہے، یہ خالی ان کے لیے نہیں ہے جن کے گھروں میں پانی آیا ہے یا جو گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ مہنگائی ہو رہی ہے، جب یہ مشکلات آئیں گی تو ان کے لیے بھی تو آئیں گی جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جائیں گے وہ مہنگائی سے نہیں بچیں گے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل۔ میں آپ سے ذرا مزید اس پہ بات کرتی ہوں۔ نذیر لغاری صاحب، یہ منافع خوروں کی بات ہو رہی ہے، یہ زیادہ پیسے جو لے رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو دیانت داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس میں ایدی ہے، اس میں چھیپا ہے، اس میں الخدمت فاؤنڈیشن والے ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو بڑے ریلیف کے کاموں میں اس وقت مصروف ہیں۔ لیکن لغاری صاحب یہ دیکھیں، قیمتوں کو ریگولیٹ کرنا اور پھر ان کی اویلیبلٹی مارکیٹ میں اس کو یقینی بنانا، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا۔ بریک سے پہلے بھی اس کے اوپر ہی بات کر رہے تھے۔ تو حکومت اس میں ہر دفعہ کیوں ناکام ہوتی ہے سر؟ حکومت کیوں نہیں کچھ کر سکتی؟ یا ان کی بھی مجبوری ہے کہ بہت سے ان کے ووٹرز ہیں اس میں، یہ بلیک میل ہوتی ہیں حکومتیں ان سے؟ میں نے فون کیا خیرپور میں، اپنے گاؤں میں ہے، ایک چھوٹا گاؤں ہے، وہاں پر میں نے فون کیا۔ میں نے کہا کہ کیا صورتحال ہے، کھانے پینے کو کچھ چیزیں مل رہی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر دکانیں ہیں لیکن دکانیں کھل نہیں رہی ہیں چونکہ ان میں پانی بھرا ہے۔ ایک ہندو نے اپنی دکان کھولی ہے اور پورے شہر کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے آ کر لے لو۔ وہ قیمتیں بھی نہیں بڑھا رہا ہے اور وہ اسی قیمت پر بیچ رہا ہے جس قیمت پر وہ سیلاب سے پہلے چیزیں بیچ رہا تھا۔ اس نے کسی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ نہیں کیا۔ ایک ہندو نے وہاں پر ایک دکان کھولی اور اپنی دکان سے لوگوں کو چیزیں دے رہا ہے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، یہ ہے ایک صورتحال ایک بندے کی جس کے اوپر ہماری طرف سے کوئی شرعی حکم جس پر نہیں جاتا ہے۔ ہماری شریعت کا وہ پابند نہیں ہے، ہمارے دین کا وہ پابند نہیں ہے، ہماری اخلاقیات کا وہ پابند نہیں ہے، ہماری ریاست کا وہ پابند ہے ریاست کے ایک شہری کے طور پر، اور اپنے ذاتی اخلاقیات کی وجہ سے اس کے پتہ نہیں مذہب میں کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں، یہ تو علماء حضرات زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میں اس کی ایمانداری دیکھ رہا ہوں اور اس کی ایمانداری بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہندو جو اپنے صرف ایک دکان اس وقت کھلی ہے، اب دیکھیں باقی لوگ جو مسلمان ہیں وہ اپنی دکانیں کب ہیں اور کب اس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ منافع خوری کے بارے میں پہلی قائد اعظم کی جو تقریر تھی، قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر میں سب سے زیادہ بات جو کی گئی تھی وہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے بارے میں بات کی گئی تھی اور اس کو لعنت کہا گیا تھا، اور ظاہر ہے ہمارے دین میں بھی اس کو لعنت کہا گیا ہے، لیکن ہم لوگ، ہماری ساری کی ساری اشرافیہ، ہمارے سارے کے سارے وہ لوگ جو اس کاروبار سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ روزانہ اپنے لیے لعنت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر توق بن کر ہمارے گلے میں پڑ جائے، اور پڑ جاتی ہے، اور ہمارے گلے میں توق پڑی ہوتی ہے اور ہم اس توق کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایسے جید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مولانا اشرفی صاحب اور حضرت اوریہ مقبول جان صاحب، یہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے یہ۔ اوریہ صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ دنیا میں 20-25 سال کی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے سر اوریہ صاحب، اور ہمارے ہاں لگتا یہ ہے کہ سیاستدان یا جو حکومت ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 5 سالوں میں ہی ہم نے جو کچھ کرنا ہے اسی کی بنیاد پہ بس ہمیں ووٹ ملے گا۔ سر اتنی دہائیاں ہو گئیں، یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، موسمی تبدیلی ہے، ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں، ابھی تک منصوبہ بندی کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور عمران خان نے وہ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ شروع کیا تھا سر، اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ دیکھیں ہم نے تباہ کیا اپنے آپ کو۔ ایک ان کی کتاب ہے اشرف حسین صاحب کی، گورننگ دا انگورنیبل، بڑی اچھی کتاب ہے۔ انہوں نے تقسیم کیا پاکستان کو پہلے 40 سال میں، پھر اس کے بعد 30 سال کے اندر۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ سیلاب کے آنے سے پہلے ایک زمانے کے اندر میونسپل کمیٹیز کے اندر اور ڈسٹرکٹ لیول کے اندر باقاعدہ پلاننگ ہوتی تھی، اور پلاننگ کے اندر وہ سارے کے ساری چیزیں کہ کون کہاں ہیں، پشتے کہاں لگنے ہیں، بند کہاں مضبوط ہونے ہیں، وہ دیکھا جاتا تھا۔ باقاعدہ بیلدار ہوتے تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ ڈی ڈی ٹی اور فنائل تقسیم ہوتی تھی ایک وقت کا۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب پاکستان جو ہے ابھی انفینسی میں، عہد طفولیت میں تھا، لیکن جو آخری 30 سال آئے ہیں نا جی، اس 30 سال میں ضیاء الحق صاحب نے ایک بڑا کمال کام کیا تھا۔ انہوں نے ایم پی اے فنڈ انٹروڈیوس کروایا تھا۔ انہوں نے سارا ڈیزاسٹر جو کا فنڈ تھا، جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ تھا، وہ ایم پی اے کی تجوری میں دے دیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان میں صرف کرپشن ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 5 سال کے اندر بلوچستان میں 5000 ڈسپنسریاں بنی تھی صرف۔ آپ میں بتاؤں آپ کو کہ ایک سال میں 30 کو صرف ہم سٹاف دے سکتے تھے، اور اگلی آخری کی باری آنی تھی 9 سال بعد، تو 9 سال بعد نہ وہاں اینٹیں تھیں، نہ وہاں دروازے تھے، نہ وہاں روشن دان تھے۔ یہ صرف یہ اس طرح لوٹا گیا ہے۔ لانگ ٹرم پلاننگ کیوں نہیں کرتے سر؟ ہم کیوں چھوٹے بڑے ڈیم نہیں بنا رہے سر؟ انڈیا میں 4500 ڈیم ہے، کچھ تو ہمارے پانی پہ۔ آپ نے سٹرکچر ختم کر دیا نا، آپ نے میں ابھی جیلم سے گزر کے آیا ہوں، جیلم خشک پڑا ہوا ہے،
क्यों खुश्क पड़ा हुआ है? कि ज़ाहिर बात है एक ज़माने में वहाँ मंगला बन गया था, नीचे कुछ नहीं हुआ, ठीक। और आज मोटरवे से गुजर के देखते खुश्क का दरिया। अच्छा, उसके बाद लेकिन ऊपर आपने अब ये जहाँ सवात में आया है, अब सवात के ऊपर आप पहाड़ों के अंदर चेक डैम बनते हैं, नहीं बने। हमने दरख्त काटे, वाटरशेड मैनेजमेंट खत्म हो गई, दरख्तों की तहों के अंदर पानी रुकता होता है और जमीन के अंदर रिश्ता होता है, हमने कोई उसका काम नहीं किया। सर क्यों नहीं करते? हम तो वो उजाड़ नियत नहीं है, मसला ये है कि हमारे 3-4 चीजें हैं, नहीं शऊर नहीं है, सियासत बुनियादी तौर पे कि आपने जो पाकिस्तान का जो इलेक्शन प्रोसेस है इतना कर दिया हुआ है और उसके अंदर आने वाले को इतने करोड़ पे लगाने पड़ जाते हैं और उसके साथ साथ फिर उसका आपने मफादात की सियासत ऐसे कर दिया है। फिर सबसे बड़ी बात है कि आपने तस्सुबात के अंदर बुनियादी जो स्ट्रक्चर था और वो ये था कि आप किसी का एहतसाब करते, आप किसी को पकड़ते नहीं है। यहाँ ना करने वाला और ना करने वाला बराबर है, ईमानदार और बेईमान बराबर है। आप अगर एक पार्टी के बेईमान हैं तो आप उस पार्टी के लिए ईमानदार हैं, दूसरी पार्टी के बेईमान हैं तो उसके लिए भी हम ईमानदार हैं। ये है सूरत हाल, यही वजह है हम कुछ नहीं कर पा रहे। जरा इस पे भी सर कमेंट करें, हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? ये आपके ख्याल में अभी तक हम पानी के बहाव को कंट्रोल करने में और पानी का जखीरा करने के लिए निजाम क्यों नहीं बना सके हैं सर? इतनी हमें पता है हर चंद सालों के बाद इसी तरह का सैलाब जो है उसका हम इंतजार करते हैं और वो आता है और इतनी तबाही मचा के चला जाता है। कोई ऑटो पे निजाम नहीं हो सकता जो इस आफत के दिनों में खुद ही ऑटो पे ऑन हो जाए, झंझोड़ना ना पड़े लोगों को? बात यह है, जब हमारे पेट भर जाएंगे, हमारी हवस खत्म हो जाएगी, हमारे औलाद जो है उनके अकाउंटों में इतना आ जाएगा कि जब हम कहें बस तो फिर ये होगा, उससे पहले तो नहीं हो सकता है। ये बेचारे कीड़े मकोड़े हैं, मरने दें इन्हें, ये पानी में बहते हैं। हमारे लिए तो नए डैम बनेंगे, उसके ठेके आएंगे, नए रोड बनेंगे, उसके ठेके आएंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन जाएगा जो हक समझ के खाया जाता है। सवाल एक है, इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है कि ये जो सवात के दरिया के ऊपर होटल बने, क्या नहीं पता था कि ये होटल कल जो है क्या दुनिया में कहीं इस तरह समुद्र बनते हैं? कोई नहीं पूछेगा। सवाल तो उससे भी बड़ा है कि ये डैम जिनमें पानी महफूज होना था वो बह गए, कोई पूछेगा? ये किसका पैसा था? ये किसी का बाप का पैसा नहीं था, ये इस कौम का पैसा था। ये जो आज बिजली के बिल और आपके ऊपर मुख्तलिफ मदों में टैक्स हैं, इनसे कौम का खून निचोड़ निचोड़ के ये रोड बनते हैं, ये डैम बनते हैं, ये पुल बनते हैं। और खाता कौन है? वडेरे और जो आपके जो नुमाइंदे कहलाते हैं, ये नुमाइंदे हैं कौम के। आज वो कौम के नुमाइंदे कहाँ हैं? किधर है? कोई आपको नजर आ रहा है? मुझे बताएं, मतलब ही नहीं पता आपकी कौमी असेंबली के कितने मेंबर है? कोई नजर आ रहा है आपको? आपकी सूबाई असेंबलियों का कोई मेंबर नजर आ रहा है? वो जो वडेरे बलोचिस्तान के बड़े बड़े सरदार और नवाब हर वक्त जो है उनको वहां के वसाइल का जो है वो रोना रोते हैं, और वो उनमें से कोई एक आपको नजर आया है? एक मुझे तो नजर आया जिसने कहा दूर हट के खड़े हो जाओ, मेरे साथ हाथ भी ना मिलाओ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये कौम जब तक नहीं उठेगी, ये अपना हक नहीं मांगेगी, ये वोट देते हुए ये ख्याल नहीं करेगी कि जब मैं पानी में मर रहा था, मेरा शहर डूब रहा था, मेरे बच्चे मर रहे थे, उस वक्त ये कहां था? ताहिर अशरफी साहब केपीके के तर्जुमान है ना, गुलामी शरायत कर वो चुकी है। केपीके के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि सैलाब रूटीन है, ये आते रहते हैं, इनकलाब जारी रहना चाहिए। क्या बोलेंगे सर अब आप? आफरीन है इन लोगों पे। मैं उन्हें एक समझदार आदमी समझता हूं, मैं उन समझता हूं कि ये खौफ खुदा रखने वाला, एक दीन को भी समझने वाला आदमी है। अगर वो ये बात कर रहा है, ठीक, और भाई कौन सी सियासत है, कौन सी क़यामत आई हुई है, कौन सी कोई तब्दीली बड़ी आ गई है? वही कुछ है, कल भी मांगते थे, आज भी मांग रहे हैं, कल भी जाके बिन तरला करते थे, आज भी कर रहे हैं। सर आखिरी जरा नज़ीर लगारी साहब से मैं कमेंट ले लूं, बड़ी अच्छी बिल्कुल आप बात करें। नज़ीर लगारी साहब, क्या थोड़े वक्त के लिए सियासत को ये लोग थोड़ा सा अलग या साइड पे नहीं रख सकते हैं कि इमरान खान के हवाले से जो ये एक मुकदमात का सैलाब है इसको भी रोका जा सके, और जो इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है वो भी थोड़ी देर के लिए इस चीज को रोक दें, सब मिलकर काम करें, इत्तफाक का एक जेस्चर तो दें, कौमी इत्तेहाद में इजाफा हो जिससे? ये नहीं हो सकता, ये सब कोई फायदा नहीं है।
اور اس وقت مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آپ مسئلے کو حل آپ اپنے کنوکشن کے ساتھ بیٹھیں گے نا, آپ اپنے جو آپ کا پرسپشن ہوگا, جو آپ کا نقطہ نظر ہوگا, اس کے ساتھ بیٹھیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اور مقبول جان اور مولانا شرفی صاحب ایک جگہ پر بیٹھیں اور ایک دوسرے سے ڈنڈے کے زور پر منوا لیں. ایسا نہیں ہوگا. ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا, میرا اپنا نقطہ نظر ہوگا, اور مولانا شرفی صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہوگا, اور اس طرح سے مختلف سیاسی پارٹیاں بیٹھ کر کسی ایک چیز پر متفق ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے, اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور جو نہیں مان رہے اس بات کو, وہ اس کے نتائج بھگتیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہماری پرواز بہت بلند ہے اور بہت اونچے جا رہے ہیں. یہ باتیں لوگوں نے دیکھ لی ہیں, لوگوں کو معلوم ہے, ایک ایک چیز معلوم ہے, لوگ ایک ایک چیز سے واقف ہیں. اور دیکھیں ایک بات تو طے ہے نا کہ سب سے زیادہ خبر تو اسے ہے نا جو بھگت رہا ہے. بالکل یہ سب کا اس کا پتہ ہے نا, جو برسات میں, جو بارشوں میں, جو سیلاب میں, جو پانی کے اندر موجود ہے, جس کا بچہ بہہ گیا, جس کے مویشی بہہ گئے, جس کی فصل تباہ ہوئی, جس کا گھر گر گیا, لاکھوں لوگوں کے گھر گر گئے, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. میں سمجھتا ہوں 3 کروڑ کے قریب آبادی یا اس سے بھی بڑھ کر آبادی جو متاثر ہوئی ہے. تو یہ متاثرین لوگ ہیں, افراد ہیں, انسان ہیں. ان کو پتا ہوگا کہ کون ہمارے لیے کر رہا تھا, کون نہیں کر رہا تھا, کون ہماری آواز سن رہا تھا, کون نہیں سن رہا تھا, کون اپنی سیاست چمکا رہا تھا, کون نہیں چمکا رہا تھا. یہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے ہیں, اور یہ وقت ہے کہ آپ بیٹھیں, ایک قوم کے طور پر بیٹھیں, تمام ادارے, تمام افراد مل کر بیٹھیں کہ یہ بہت بڑی آفت آئی ہے, اس کو ہم نے نمٹنا ہے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا رحم کرے. نذیر لغاری صاحب اور یہ مقبول جان صاحب اور علامہ طاہر اشرفی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد